الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنت ابیکم ابراہیم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، حج کے ان مہینوں میں حج کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ایک اور اہم عبادت ادا کی جاتی ہے وہ ہے قربانی۔ قربانی اگرچہ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے نہیں ہے، لیکن اسلام میں محتم بالشان عمل ہے۔ یہ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ ارکان سے کم بھی نہیں ہے۔ قربانی کا ثبوت اور وجوب قرآن مجید اور احادیث مبارکہ دونوں سے ہے۔ حج کے ان مہینوں میں، ان دنوں میں قربانی کی عبادت ادا کی جاتی ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ جب بھی حج کا موسم آتا ہے، قربانی کے ایام آتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو آج سے ہزاروں سال پہلے واقع ہوا تھا، اس کی یاد تازہ ہوتی ہے اور اس کو دہرایا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ واقعہ تاریخ عالم میں، تاریخ انسانیت میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کے تعلق سے بڑا ہی محتم بالشان ہے، کیونکہ اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے قربان کر دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جب بھی قربانی کا موقع آتا ہے تو اس واقعے کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ کوثر میں قربانی کا ذکر فرمایا۔ انا اعطیناک الکوثر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا۔ کل کوثر، کوثر کے معنی ہے حوض کوثر، یعنی پانی کا وہ کنواں، پانی کی وہ سبیل، وہ نہر کہ جس سے آخرت میں مومن بندے پئیں گے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ وہ پینے کے بعد میں پھر کبھی ان کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ آپ کی شان ہے کہ ہم نے آپ کو وہ حوض عطا فرمایا۔ دوسرا حکم دیا فصلی لربک، اپنے رب کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے نماز پڑھیے۔ اور آگے حکم دیا وانحر، اور قربانی کیجیے۔ اسی لیے 10 ذی الحج کو یوم النحر کہا جاتا ہے، قربانی کا دن۔ یہ فعل امر ہے، کسی چیز کے واجب اور ضروری ہونے کو یہ صیغہ، یہ جملہ لایا جاتا ہے، وانحر، قربانی کیجیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس لفظ سے پتہ چلا کہ قربانی کرنا امت کے ہر فرد پر، ہر آدمی پر جو صاحب استطاعت ہو، واجب ہے۔ مرد ہو یا عورت ہو، جیسے زکوٰۃ مالدار پر واجب ہے تو ایسے ہی قربانی بھی مرد ہو یا عورت ہو جو بالغ ہے، صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، اس کے ذمے لازم اور واجب ہے۔ اگر ادا نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔
اور وہ قربانی ذمے میں باقی رہے گی۔ اس سال نہیں کی تو اگلے سال کریں، اگلے سال بھی نہیں کی اس کے بعد کریں، کرنی ہی کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا مل اضاحی یا رسول اللہ، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی ہے کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، میرے صحابہ یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سنت ابیکم، ابیکم کا لفظ استعمال کیا گیا، اب کے معنی باپ کے آتے ہیں اور اب کے معنی دادا کے بھی آتے ہیں، دادا پردادا اوپر کے جتنے بھی سلسلے ہوں سب کو اب کہہ دیا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قربت کو بتانے کے لیے اب کا لفظ استعمال فرمایا گیا، دوسرے اس عمل کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ جس کو تمہارے والد نے کیا ہے تو تم نے بھی کرنا ہے، قرب کو بتانے کے لیے اور اہمیت کو بتانے کے لیے اب کا لفظ استعمال کیا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کے بیچ میں ہزاروں سال کا زمانہ ہے اور کئی سارے واسطے ہیں بیچ میں، دادا پردادا لکڑ دادا سکڑ دادا، بیچ میں کئی واسطے ہیں، جو سلسلہ نسب جو چلا ہے کئی واسطے ہیں بیچ میں، لیکن پھر بھی کیا فرما رہے ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی یہ سنت ہے۔ قربانی کے عمل کی اہمیت کو بتانے کے لیے اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہمیں فالو کرنا ہے، چونکہ یہ انہی کی یادگار میں منائی جاتی ہے، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال فرمائے۔ تو قربانی کا وجوب قرآن سے بھی ہے اور حدیث مبارکہ سے بھی ہے، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں ہجرت فرمانے کے بعد جو 10 سال کی آپ کی زندگی ہے مدینہ منورہ کے، کبھی بھی آپ نے قربانی کو نہیں چھوڑا ہے، یہاں تک کہ سفر کی حالت میں بھی نہیں چھوڑا ہے۔ حالانکہ مسئلے کے اعتبار سے دیکھیں تو مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، اگر کوئی سفر میں ہے تو مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی عمل یہ ہے۔ غالباً ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے، قربانی کا موقع آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی قربانی فرمائی۔ تو 10 سالہ زندگی میں کبھی یہ قربانی والا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ ایک عمل کو پہلے بیان کیا کہ نماز پڑھیے، وَانْحَرْ قربانی کیجیے، 2 عبادتوں کا ذکر فرمایا اور بیچ میں لفظ لے کر کے آئے لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا جوڑ دونوں سے ہے، پہلے جس عبادت کو بیان کیا گیا نماز، اللہ کی رضا کے لیے، وَانْحَرْ قربانی کیجئے، وہ بھی کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ آدمی اگر چل رہا ہو تو وہ اپنی اولاد کو دونوں کو ساتھ میں لے کے چلتا ہے، ایک کو دائیں طرف ایک کو بائیں طرف، خود بیچ میں رہتا ہے کہ میں دونوں سے اتنا ہی قریب ہوں، دونوں کی میرے نزدیک اتنی ہی اہمیت ہے، اتنا ہی ان سے لگاؤ ہے، اتنا ہی پیار و محبت ہے، قرب کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچ میں اپنی رضامندی کا ذکر فرمایا، ایک طرف نماز کو ذکر فرمایا، دوسری طرف قربانی کو ذکر فرمایا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ نماز بھی اللہ کے لیے، وَانْحَرْ قربانی بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اور واقعی وہی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوگی جو صرف اور صرف
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کی جائے۔ کیونکہ قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، جو یہ قربانی کر رہے ہو اللہ کے یہاں اس میں نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے دل کے اندر جو تقوی ہے، اللہ کا جو ڈر ہے، اللہ کی رضامندی کا جو سبب ہے، جو ولولہ جذبہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچ رہا ہے۔ کیونکہ ظاہری اعتبار سے خون نالی میں بہہ جاتا ہے، گوشت ہم کھا جاتے ہیں یا تو غربا میں تقسیم کر دیتے ہیں، چمڑا وہ غریبوں میں چلا جاتا ہے، مدارس میں چلا جاتا ہے، اللہ کے یہاں کیا پہنچا؟ اگر ہارڈ میٹیریل میں دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں پہنچا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، کچھ بھی نہیں۔ پھر پہنچا کیا ہے؟ فرمایا تم نے کس دل سے، کس نیت سے، چونکہ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، تو کس نیت سے تم نے یہ جانور ذبح کیا ہے وہ اللہ کے یہاں پہنچا ہے۔ اگر وہ نیت اخلاص سے بھرپور تھی تو سمجھ لیں کہ تمہارا یہ عمل بھی قابل قبول ہو گیا۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمنوا ضحایاکم، اپنے قربانی کے جانوروں کو موٹا تازہ رکھو، کھلا پلا کے فربا رکھو ان کو، فإنہا علی الصراط مطایاکم، اس لیے کہ یہ کل پل صراط پر تمہاری سواری کا کام دیں گے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب وہ جانور اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو وہاں آئے گا، وہ تب وہ اللہ کی رضا وہاں آئے گا پل صراط پہ بچانے کے لیے، جب اللہ کی رضامندی کے لیے ہوگا۔ اور جس میں صرف گوشت کھانے کی نیت کی گئی ہو، یا دکھلاوا ریاکاری شہرت مقصود ہو، یا خوش دلی نہیں ہے، بس ایسے ہی بری ذمہ ہونے کے لیے کر رہا ہے آدمی لیکن خوش دلی نہیں ہے، تو وہ ادھر نہیں آئے گا پھر۔ اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کرنے کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے بھی ہمیں فائدہ کیا ہے؟ اخروی اعتبار سے ہمیں فائدہ کیا ہے؟ تو دنیاوی اعتبار سے تو فائدہ سمجھ میں آتا ہے کہ گوشت کھا لیتے ہیں، چمڑے سے دوسری چیزیں بنا لیتے ہیں استعمال کی، جیکٹ بنائی جاتی ہیں، جوتے بنائے جاتے ہیں، چمڑے کے مشکیزیں پانی کو اسٹور کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، بہت سارے اس کے استعمال ہیں، تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ اخروی اعتبار سے کیا فائدہ ہے؟ فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ اور بعض روایتوں میں فرمایا کہ روز محشر جب آپ کے نامہ اعمال کا، نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا تو قربانی کے جانوروں کے کھر، اس کے سینگ جنہیں بے فائدہ سمجھ کر کے پھینک دیا جاتا ہے، ان کو بھی نامہ اعمال میں، ترازو میں، نیک اعمال میں تولا جائے گا۔ مگر یہ کب ہے؟ کہ جب اس عمل کو صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کیا جائے۔ اب ہمارے یہاں جگہ کے مسئلے کی وجہ سے کہہ لو، یہ بہت سارے حضرات کی ایسی سوچ بن گئی ہے، اس کی وجہ سے کہہ لو، قربانی کا جو جانور لایا جاتا ہے وہ یا تو عید والے دن لے کر کے آتے ہیں، قربانی والے دن، ایسے بھی لوگ ہیں، یا تو ایک دن پہلے، 2 دن پہلے، زیادہ سے زیادہ 3-4 دن پہلے بس۔ حالانکہ قربانی سے مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، بیٹے کو ذبح کرنا تھا، بیٹے کے مقابلے میں جانور ذبح کرایا گیا۔ شریعت کی منشا یہ ہے کہ جب آپ قربانی کریں تو آپ کو اتنا زور پڑنا چاہیے جیسے اولاد کو ذبح کرنے پر ہوتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ جب ہی ہوگا جب کہ ہمیں اس جانور سے لگاؤ ہو جائے، پیار محبت ہو جائے۔ اور یہ لگاؤ پیار محبت 2-3 دن میں نہیں ہوتا، اس کے لیے مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینہ، 4-6 مہینے چاہیے، نہیں تو واقعتاً صرف خانہ پوری ہو رہی ہے کہ ہم نے جانور ذبح کرنا ہے، 2 دن پہلے لا کے باندھا، بچے کھیلے کودے، ذبح کر دیا، بات ختم ہو گئی۔
ہاں بچوں کو لگاؤ ہو جاتا ہے جانور سے، یہ ہمارا بکرا ہے 2 دن کھیلیں گے 3 دن کھیلیں گے، نہیں ہماری بلڈنگ میں جانور ذبح ہو گیا 2 دن بچے نے کھانا نہیں کھایا، اس کو لگاؤ ہو گیا اس سے اتنا، وہی لگاؤ ویسی ہی تڑپ ہماری جانور سے ہونی چاہیے۔ اس کے لیے جانوروں کو پہلے سے پالنے کا، خرید کے لے کر کے آنے کا، ان کی دیکھ ریکھ دیکھ بھال اور ان سے لگاؤ، یہ تعلق پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی دوسری آیت میں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اگر واقعتاً تم کو نیکی حاصل کرنا ہے تو وہ چیز اللہ کے راستے میں دو، وہ خرچ کرو، وہ قربان کرو جس سے تمہیں محبت ہے۔ تحبون کا لفظ استعمال کیا، محبت ہے جس سے، اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ تو یہ قربانی کا جانور جب تک کہ ہمیں اس سے ویسا محبت نہ ہو جائے جیسے اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اور اس کے ذبح کرنے پر ویسا زور نہ پڑے جیسے اگر اپنی اولاد کو ذبح کرنے کا حکم دیا جاتا، تب تک کہ واقعتاً وہ ثواب نہیں ملے گا جو ملنا چاہیے، وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا کہ جو شریعت چاہتی ہے۔ اور کسی نے کہا کہ قربانی میں اصل باپ بیٹے کی گفتگو تھی۔ جی 23ویں پارے میں سورہ صافات میں یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، ذرا بتا تیرا کیا خیال ہے، کیا کہتا ہے تو؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد آپ کر گزریے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں ذرا بھی اف نہیں کروں گا، اللہ کی رضا کے لیے میں ذبح ہو جاؤں گا۔ قربانی میں اصل مقصد یہ گفتگو تھی جو بیٹے اور باپ کے درمیان ہوئی ہے، اور جب یہ پورا عمل سر انجام دیا گیا، بیٹے کو لٹا کر کے ذبح کرنے کے لیے گردن پہ چھری رکھی گئی، چلائی گئی، سیکریفائس کے لیے تیار ہو گئے، تمام چیزیں وسائل اللہ کے سامنے رکھ دیے، تمام کوششیں کی گئی، ان کے بدلے میں دمبا بھیجا گیا جن کو اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں قربان کیا گیا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں جانور تو یاد رہا مگر یہ گفتگو یاد نہیں رہی۔ جانور تو یاد رہا کہ جانور ذبح کیا گیا، پر باپ بیٹے کے بیچ میں کیا گفتگو ہوئی تھی وہ ہمیں یاد نہ رہی۔ اس گفتگو میں ایک ہونے والا نبی اللہ کی رضا کے لیے ذبح ہونے کو تیار ہے، اس گفتگو میں وقت کا ایک نبی اپنی جان سے زیادہ عزیز اولاد کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے ہر حکم ماننے کو تیار ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، صبر کرنے والا آپ مجھے پائیں گے، میں ذرا بھی اف نہیں کروں گا۔ ایک بیٹا والد کے ہر حکم پر لبیک کہنے کو تیار ہے، اور ایک والد صرف اللہ کی رضا کے لیے بڑھاپے میں جو اولاد عطا ہوئی تھی، جو بڑھاپے کا سہارا تھا، اس کو ذبح کرنے کو تیار ہے۔ ایک باپ اللہ کی رضا کے لیے صرف خواب کی بنیاد پر، صاف صاف کلیئر حکم نہیں تھا، جبریل امین وحی لے کر کے نہیں آئے تھے، صرف خواب کی بنیاد پر اللہ کی رضا کے لیے اپنے اولاد کو ذبح کرنے کو تیار ہے۔ محبت کے سارے پہلو پائے جاتے ہیں، جو ایک اولاد کو اپنے باپ سے ہوتی ہے وہ، جو باپ کو اپنے اولاد سے ہوتی ہے وہ، اور جو ایک مسلمان کو، مومن کو اللہ سے ہونی چاہیے، اللہ کے حکموں پر مر مٹنے کا جذبہ ہونا چاہیے،
وہ سارے پہلو اس عمل میں، اس گفتگو میں پائے جاتے ہیں۔ مگر افسوس ہمیں جانور دمبا یاد رہا، مگر یہ قربانی یاد نہ رہی۔ یہی وجہ ہے، ہم 2 دن 3 دن پہلے جو جانور لے کے آتے ہیں اس کی یہی وجہ ہے۔ اسی لیے ہماری قربانیاں بس برائے نام اور بریء الذمہ ہونے تک کی حد تک ہیں۔ اب جانور 6 مہینہ پہلے لائیں، اس کو پالنا شروع کریں۔ آپ کے یہاں جگہ نہیں ہیں تو ایسے بہت سارے فارم ہاؤس ہیں آپ کے آس پاس میں، 10-15 کلومیٹر کے ایریے کے اندر، کہ جہاں جا کر کے آپ تیسرے دن ہفتے میں ایک بار جا کر کے اس کی خبرگیری کر سکتے ہیں۔ اس سے جو آپ کو لگاؤ ہو جائے گا، پھر قربانی کے موقع پر جب آپ اس کو ذبح کریں گے، آپ کے دل کی جو کیفیت ہوگی وہ یہ 4 دن پہلے خریدے والے جانور میں نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں، مما تحبون، جب تک کہ حقیقی نیکی نہیں ملے گی، جب تک کہ جس سے محبت ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر دیتے، قربان نہیں کر دیتے۔ حقیقی نیکی کا مطلب یہی ہے، اور بریء الذمہ ہونے کا مطلب وہ ہے جو آج کل ہم کرتے ہیں۔ 3 دن پہلے 4 دن پہلے جانور لائے، بچے کھیلے کودے اور ذبح کر دیا، کہاں سے آیا تھا، کتنے کا آیا تھا، تیسرے دن ہم بھول بھی جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے جانور تھے سب کے نام تھے۔ آپ کا خچر تھا، اس کا نام تھا دلدل۔ آپ کی اونٹنی تھی، اس کا نام تھا قصوہ۔ آپ کے پاس تلوار تھی، اس کا بھی نام تھا ذوالفقار، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دی گئی تھی۔ آپ کے پاس جتنی تلواریں تھیں سب کے نام تھے۔ آپ کے پاس جتنے خچر تھے سب کے نام تھے۔ آپ کے پاس جتنی اونٹنیاں تھیں سب کے نام تھے۔ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں، آپ سوانے اٹھا کر کے دیکھیں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، سب کے نام تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک زمانے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے ہیں، اس لیے آپ نے سب کے نام رکھے ہوئے تھے، نام سے ان کو بلاتے تھے، پکارتے تھے۔ آپ کی جو اونٹنی تھی قصوہ، روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اس نے اپنی رسی توڑا کر کے مدینے کے گلیوں میں وہ بھٹکتی پھرتی تھی، روتی پھرتی تھی۔ وہ حضور کو تو لگاؤ تھا ہی تھا، جانور کو بھی لگاؤ ہو گیا تھا، ایک بے زبان جانور۔ کہتے ہیں وہ مدینے کی گلیوں میں بھٹکتی پھرتی تھی اور آخر کار ایک کنویں میں گر کر کے ہلاک ہو گئی۔ جو لوگ گاؤں دیہاتوں میں جانور پالتے ہیں گھروں میں، آپ ان سے جا کے پوچھو کہ ان کو ان کے جانور سے، گائے بھینس سے، بکری سے کیا لگاؤ ہے، کیا محبت ہے۔ اس محبت لگاؤ والے جانور کو جب اللہ کے راستے میں ذبح کیا جائے گا تو وہ نیکی حاصل ہوگی جو ابراہیم علیہ السلام کو اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کو مقصود تھی۔ یہی تو فلسفہ ہے قربانی کا، یہی فلسفہ ہے قربانی کا کہ دیکھیں آپ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں ذبح کرتے ہیں یا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے بھی تو یہی امتحان مقصود تھا کہ وہ اولاد جو بڑھاپے میں دی، اب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی، پیار و محبت کرنے کے قابل ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں کہ اولاد سے زیادہ محبت ہے کہ اللہ کا حکم زیادہ پیارا ہے۔ اللہ کا حکم بڑا تھا، اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے سارے وسائل اختیار کیے۔ ہماری بھی یہی آزمائش ہے، ہمارا بھی یہی امتحان ہے۔ وہ تو اللہ کا احسان ہے، کروڑوں احسان ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے دمبا آ گیا تھا۔ اگر اولاد کو ذبح کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہوتا تو آج وہی بیٹا جو کہتا ہے نا میں باپ کا وارث ہوں، میں بڑا ہوں، سب سے پہلے اسی کا نمبر آتا۔ تو میرے عزیزو،
قربانی سے اسلام ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے، یہ واجبی حکم دیا کیوں گیا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ جب تک کہ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے اور ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قربانی نہیں کریں گے، تب تک کہ قربانی کا وہ ثواب نہیں ملے گا جو حدیث میں کہا گیا اس کا ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ روز محشر تمہارے نامہ اعمال میں اس کے کھر، اس کے سینگ، یہ سارے تمہاری نیکیوں میں تولے جائیں گے۔ اس کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں چلا جاتا ہے۔ پل صراط پہ یہ تمہاری سواری کے کام دے گا۔ یہ تب تک کہ ہم کو نہیں حاصل ہوں گے۔ اس لیے قربانی کے اس موقع پر یہ تمام باتیں مد نظر رکھتے ہوئے جانور خریدنا چاہیے، اس کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، اس سے پیار و محبت لگاؤ رکھنا چاہیے، پھر اس کے بعد میں اس کی قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی کے تعلق سے بہت سارے آج کل لوگ اعتراضات اٹھاتے ہیں، کچھ باتیں ذہن میں ہیں، انشاءاللہ ان کو اگلے ہفتے بیان کیا جائے گا۔ آج کل جو چلا ہوا ہے نا کہ جو قربانی میں اتنی رقم خرچ کرتے ہیں، اس سے اچھا تو کسی کی مدد کر دی جائے، ہاسپٹل بنا دیے جائیں، اسکول کھول دیے جائیں، فلاں اینڈ آل۔ جانور کو کیوں ذبح کیا جاتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، ایسے ہی کسی کو مارنے کا حکم کیوں دے دیا گیا اسلام میں؟ تو کچھ اعتراضات ہیں، انشاءاللہ ان کو اگلے ہفتے بیان کیا جائے گا۔ تو یہ قربانی بڑی اہم عبادت ہے، ہر بالغ مالدار مرد ہو یا عورت ہر ایک کے ذمے واجب ہے۔ تو واجب بھی اپنا ادا کرنا ہے، مگر ساتھ ساتھ میں یہ ساری نیتیں جو اسلام کا فلسفہ ہے قربانی کے پیچھے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے قربانی کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔